براہ راست آپ کو لیے چلیں گے، وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز اور علی امین گنڈاپور اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بڑھ گیا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مختلف لوگ، جس میں کہ کچھ سینئر بیوروکریٹس بھی تھے، وہ بھی اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایک سیاسی جماعتوں کا ایک اکٹھ، جس نے کہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی ہو، صورتحال بھلے کیسی بھی ہو، انہوں نے یہ جلسے بھی کرنے ہیں، عوام کی صحت کو بھی نقصان پہنچانا ہے، ان کو گمراہ بھی کرنا ہے، اور ایسی صورتحال پیدا کرنے کی ایک ناکام کوشش کہ وہ حکومت پہ کسی طرح کا دباؤ ڈال سکیں۔ اور بوکھلاہٹ کی یہ حالت ہے کہ جو اقدام ان کو آخر میں کرنے چاہیے، وہ انہوں نے غلطی سے بوکھلاہٹ میں پہلے کر دی ہیں۔ ان کا یہ واویلا، جس میں کہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ پیڈ ایڈورٹیزمنٹس کے تھرو ہو یا اپنی تقریروں کے تھرو ہو، جس میں کہ جھوٹ در جھوٹ بولا جا رہا ہے، جس کے کہ یہ ظاہر ہے کہ ماہر ہیں، ان کی زندگی گزری ہی جھوٹ پہ ہے، ان کا جو ایمان ہے وہ پیسہ ہے، اور انہوں نے اپنے ادوار میں جتنے بھی لیڈران ہیں، لیکن ان میں 3 بنیادی کردار ہیں جن کو کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ کرپشن کے سلطان ہیں: نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا 12ویں کھلاڑی مولانا فضل الرحمان۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ مختلف ادوار میں اس قوم کا پیسہ لوٹا اور اپنی سیاست، نہ صرف اپنی سیاست بلکہ پاکستان کی جو سیاست کا ماحول ہے، اس میں کرپشن، اس میں پیسہ لانا، پیسے کی سیاست یہی لوگ لائے۔ جوڑ توڑ کی، لوگوں کو خریدنا، لوگوں کو بیچنا، یہ ان کے ادوار میں شروع ہوا۔ ملک کے سیاسی کلچر میں ایک ایسی منافقت کا کلچر پھیلا دینا، جس سے کہ اس ملک کی جو بنیادی جو ایک اقدار تھیں، سماجی اقدار تھیں، ان کو ملیہ میٹ کیا اور ایک ایسا ماحول بنایا جس میں کہ صرف پیسے والے لوگ سیاست کر سکیں، اور اس سیاست کو آگے کرنے کے لیے انہوں نے کرپشن پہ کرپشن کی، اور پھر ان کی جو ذاتی ہوس تھی اس کو بھی اب انہوں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسے نئے لیول کرپشن کے کریٹ کیے، جس سے کہ انہوں نے وہ پیسہ جو کہ انہوں نے یہاں سے لوٹا، دوسرے ملکوں میں انہوں نے منتقل کیا، وہاں پہ جائیدادیں خریدیں، وہاں پہ بینک بیلنس رکھے، اپنی اولادوں کو بھی باہر بھیجا، اور آج وہ پاکستان سے عوام سے قربانی چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اب یہ تو ان کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو کہ گلگت بلتستان میں ان کے ساتھ ہوا، اب یہ جو سارا پریشر ہے وہ اس لیے ڈیولپ کر رہے ہیں کیونکہ 2 سال تک یہ چپ رہے، مختلف طریقوں سے انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، مختلف طریقوں سے انہوں نے ہم پہ پریشر ڈالا کہ کس طرح سے ہم ان کے جو کرپشن کے مقدمات ہیں ان پہ ہم ان کو NRO دے دیں۔ لیکن جب یہ بالکل فیٹ اف کے بعد بالکل ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے پاس کوئی اور صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم جتھے لے کر، جلسے جلوس کر کے، گالیاں دے کر اور ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی آگے لگا دیا ہے جن کا نہ لینا ہے نہ دینا ہے، اور ان کو ایسے فیصلوں پہ مجبور کر رہے ہیں یہ کہ وہ استعفے دیں۔ ایسے حالات میں
یہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ مختلف پارٹیز ہیں اور ان کی مختلف سمتیں ہیں، اور جن کی مختلف سمتیں ہوں ان کی منزل ایک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ کوئی رابطے میں ہے، ہمارے بالکل نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ اپنے لیے ایک راستہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو راستہ چاہیے وہ ہم ان کو دے دیں گے، لیکن راستہ ہم ان کو ان کی جو اس وقت کی سچویشن ہے اس کی بات کر رہے ہیں، ہم NRO کی بات نہیں کر رہے، وہ ان کو کبھی عمران خان نہیں دے گا۔ ایسی صورتحال میں ان کا جو ذہنی جو ایک کیفیت ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہ آر پار کی باتیں کرنے لگے ہیں، یہ ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جس میں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہونے والی ہے۔ یہ اپنے آپ کو بند گلی میں لے آئے ہیں، استعفوں کا ڈھونگ انہوں نے رچایا ہے۔ بالکل دیں، استعفے دیں، ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن دیں پھر صحیح طریقے سے دیں، صرف دکھاوا نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بھیج دیے ہیں اور انبار لگ گئے ہیں اور کاغذ جمع ہو گئے ہیں، 160 کاغذ کا کیا انبار ہوگا میکسیمم۔ تو اس قسم کی صورتحال میں ان کا یہ ایک آخری داؤ ہے جو کہ یہ خود بھی مان چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا یہ داؤ ہمیشہ کی طرح ناکام رہے گا، اور ان کی جو یہ سیاسی جو ان کا مستقبل ہے، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف، ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک ڈیڈ اینڈ سٹریٹ پہ آ گئے ہیں۔ اب یہ پیچھے بھی نہیں مڑ سکتے اور نہ یہ آگے جا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، جن کا کہ میرے کولیگ ہمارے منسٹر علی امین گنڈا پور، جو کہ ان کے علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جن کو کہ انہوں نے شکست دی اور ان کے سیاسی مستقبل پہ تالا لگا دیا، تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا مذہبی رہنما کے لبادے میں ان کا کیا کردار اور ان کی کیا وہ ایکٹیویٹیز رہی ہیں جبکہ وہ اقتدار میں کسی نہ کسی طرح ہوتے تھے۔